بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں گزشتہ چند جمعوں سے حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اخلاق اور حسن سلوک کے حوالے سے گزشتہ جمعوں میں بات کی ہے۔ اس سے پہلے میاں بیوی کے حقوق پر بات کرتا رہا۔ آج حقوق الوالدین کے حوالے سے کچھ باتیں کہنے کا ارادہ ہے، والدین کے حقوق کے حوالے سے، کہ اللہ نے اولاد پر والدین کے کیا حقوق رکھے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، یہ تذکرہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں یا جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم اپنا معاشرہ سمجھتے ہیں، یعنی جہاں چند گھر بنتے ہیں، چند خاندان بستے ہیں، ایک آبادی بن جاتی ہے، اس کو وہاں کے لوگوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ سے کوئی مخفی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس معاشرے کی بنیاد حقیقت میں میاں بیوی یا کہنا چاہیے ماں باپ کے تعلق پر ہے۔ جب میاں بیوی کو اللہ اولاد دیتا ہے تو پہلے میاں بیوی یا ماں باپ بن جاتے ہیں، اولاد بڑھتی جاتی ہے، ایک گھر بن جاتا ہے، پھر ایک گھر کے بعد جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں دوسرے گھر بنتے ہیں، تیسرے چوتھے، اس طرح گھر پھیلتے جاتے ہیں تو ایک خاندان بن جاتا ہے۔ جب کئی خاندان ایک جگہ مل کے رہتے ہیں تو اس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں، اور یہی معاشرہ جب مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے تو اس کو ریاست کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام میں خاص طور پر ریاست کی بنیاد وہ اسلامی معاشرہ نہیں بلکہ اسلامی خاندان ہے۔ اس لیے وہ بہت زیادہ زور دیتا ہے اس بات پر کہ خاندان کی بنیاد چونکہ ماں باپ ہے، اس لیے ماں باپ کے تعلق کو بہت مضبوط رہنا چاہیے، ماں باپ کے رشتے کو بڑا استحکام ملنا چاہیے۔ جو قومیں بھی افتراق اور انتشار اور طبقات کا شکار ہوتی ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ سب سے پہلے ان کی جو پہلی اکائی ہے، جو پہلی اینٹ ہے، ماں باپ کا رشتہ، یہ غیر مستحکم ہوتا ہے تو اس کے بعد خاندان غیر مستحکم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قومیں غیر مستحکم ہو جاتی ہیں، ریاستیں غیر مستحکم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی دیکھیں، قرآن کریم کی وضاحتوں کو دیکھیں تو بڑا تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد کسی کے حق کا اگر ذکر کیا ہے اور نہایت اہتمام کے ساتھ کیا ہے، اپنے حق کے ساتھ ملا کر، تو وہ ماں باپ کا حق۔ حالانکہ ماں باپ مخلوق ہے اللہ کی، وہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق کا آپس میں کیا رشتہ یا کیا تقابل؟ جہاں ذکر کیا جائے گا اللہ کے حقوق کا تو اس کے قریب قریب بھی کہیں مخلوق کا حق نہیں بنتا کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں، اہتمام کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں کس قدر اہمیت ہے ماں باپ کے رشتے کی، کہ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کا حکم دیا ہے، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، وہیں اس نے والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا۔ مثلا میں نے جو آپ کے سامنے اس وقت آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں یہی فرمایا گیا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے، ان سب انسانوں تک یہ حکم پہنچا دیا جائے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی، کہ بندگی حق صرف اللہ کا ہے، عبادت صرف اسی کا حق ہے، غیر مشروط اطاعت بھی صرف اسی کا حق ہے،
یہ باتیں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اسے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو حق ہے ہم پر، وہ پہلا حق یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں، اور اس کے حقوق میں اس کی عبادت کا حق بھی ہے، اس کی اطاعت کا حق بھی ہے، اور بہت سارے حقوق ہیں۔ اس میں ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے حق کا جہاں ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جس نے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے نا کہ اللہ کے سوا دیکھنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اسے وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور یہ پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ حسن سلوک کسے کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، کسی کا رہنا بیٹھنا، کسی کے ساتھ معاشرت اختیار کرنا، اس سے بڑھ کر اگلا درجہ اصل میں حسن سلوک کا ہے، جس کی وضاحت اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پچھلے دفعے میں کر چکا ہوں۔ تو ماں باپ کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو برداشت کر لینا، اپنے پاس رکھ لینا، ان کو کھانے پینے کو دینا، بلکہ فرمایا کہ ان کے حسن سلوک کرنا۔ اب حسن سلوک کی پھر 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ وہ حسن سلوک کی تین صورتیں۔ کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اگر اپنے ماں باپ کے پاس ہو تو ظاہر ایک دن آئے گا، اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہارے ماں باپ کو زندگی دی، کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے۔ تو جب تک وہ خود کماتے ہیں تو ظاہر وہ تمہیں سپورٹ کرتے ہیں، تمہیں فیڈ کرتے ہیں۔ تم جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، تمہاری زندگی کی ساری ضرورتوں نے مہیا کی۔ تم جب پیدا ہوئے تو کتنے بے بس اور بے کس تھے، تمہیں وہ لوریاں دیتے رہے، کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے رہے، ماں باپ نے کتنے تکلیفیں اٹھا کے تمہیں پالا، ماں نے بھی اور باپ نے بھی۔ بڑے ہوئے تو تمہارے سارے اخراجات تعلیم کے اور ہزاروں اخراجات جو ہوتے ہیں بچوں کے سارے ادا کیے، حتیٰ کہ آپ اس قابل ہو گئے تعلیم سے فارغ ہو کر کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ ساری دنیا کا دستور ہے کہ اولاد جیسے جیسے جوان ہوتی جاتی ہے، اب والدین ویسے ویسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اوپر کو اٹھتی ہے، وہ نیچے کو جاتے ہیں۔ ان کی یہاں صلاحیتوں میں معراج کو پہنچتے ہیں یہ، اور وہ اپنی صلاحیتوں میں زوال کی آخری حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اتنی لمبی عمر کسی کو ملتی ہے، اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں، من نعمرہ ننکس فی الخلق، تو جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اصل میں ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، اس کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں، جسمانی توانائی کم ہوتی جاتی ہے، اس کے احساسات کم ہوتے جاتے ہیں، ذہن کی پرورش کم ہوتی جاتی ہے، ذہن کی اپج کم ہوتی جاتی ہے، ہر چیز میں کمی آتی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ باپ جو ایک زمانے میں اولاد اس پر فخر کرتی ہے کہ ہمارا باپ کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے بچوں کا دست نگر ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بچے جوان ہو گئے، اب ماں باپ ان کے محتاج ہو گئے، یہی ٹھیک وقت ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کا۔ اس سے فرمایا کہ اگر تم میں سے تمہارے پاس تمہارے دونوں والدین، یعنی والدہ بھی اور والد بھی، یا ان میں سے ایک اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے تم؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، اب تمہاری ایک بڑا سخت مرحلہ ہے۔ بوڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک وہ تمہیں فیڈ کرتے رہے، تمہیں سپورٹ کرتے رہے، اب ان کے سارے اخراجات تمہارے ذمہ ہو گئے، کیا تم ان اخراجات کو ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ خود نہیں کما سکتے، انہیں کھانا پینا تو ہے، بلکہ ان کے اخراجات دوائیوں کے حوالے سے اور بھی بڑھ جاتے۔ بعض وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے باپ، یا اتنی مطمئن ہو جاتی ہے ماں، کہ اس کے لیے کسی اور کو رکھنا پڑتا جو ان کو اٹھائے بٹھائے سنبھالے۔ آج تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں بوڑھے ماں باپ کو فالج نہیں ہوتا، شوگر نہیں ہوتی، دل کے امراض نہیں ہوتے، اور ہزاروں ایسی بیماریاں جو چمٹ گئی ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا لازمی حصہ ہو گئی ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بچے ان کو پوچھ کے رہ جائیں، اب تو ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اسی یہاں جو فرمایا گیا نا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو حسن سلوک صرف پوچھ گچھ کا نام نہیں ہے کہ کبھی فرصت میں نہیں پوچھ رہی ابا جان آپ کا کیا حال ہے، امی آپ کا کیا حال ہے۔ اور جن لوگوں کو بڑی ذمہ داریاں زندگی میں ملی ہے، صبح گھر سے نکلے شام کو لوٹے، جاتے ہوئے سلام کہہ گئے، آ کر سلام کا تبادلہ کر لیا، پھر وہ اپنے گھر، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں۔ یہ نہیں ہے حسن سلوک۔ یعنی سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور پڑ گئے، اب آپ کو ان کی نگہداشت کرنی ہے۔
نگہداشت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں ان کو روٹی ملی یا نہیں ملی، کھانا ملا یا نہیں ملا، بلکہ جو اگر وہ بیمار ہیں ان کی بیماری کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ان کو سنبھالا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ بعض میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اٹھ کے والدین ان میں سے یا کوئی ایک اجابت سے فارغ نہیں ہو سکتے، رفع حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے، یہ ذمہ داری بیٹے کی ہے۔ بیٹی تو اپنے گھر چلی گئی، اب یہ بیٹے کی ذمہ داری۔ ظاہر ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ سب کچھ سنبھالنے کا کام نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری یا کسی عورت کا انتظام کرے، اور یا پھر کسی طریقے سے اپنی بیوی کو ہموار کرے، بیوی کو راضی کرے، وہ اس کی خدمت کرے، لیکن ذمہ داری بہرحال بیٹے کی ہے۔ اگر ان کو مالی ضرورتیں ہیں تو مالی ضرورتیں پوری کرے، ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے دیکھ بھال کرے، ہر طرح ان کے ساتھ معاون ہو، ہر طرح ان کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوگا کہ والدین بعض دفعہ دماغی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ یہ تو ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو بڑا عالم فاضل تھا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ کئی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ سب کچھ جاننے کے بوجھنے کے باوجود پھر کچھ نہیں جانتا۔ جب بچہ ہوتا، بچہ پیدا ہوتا تو کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ موت کے قریب پہنچتا پھر کچھ نہیں جانتا، لیکن لا یعلم بعد علم شیئا۔ اب ایسے موقع پر آپ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے اس کا وجود ایک مذاقہ بن جاتا ہے کہ بعض وہ پلٹ کے ایک ہی بات پوچھیں گے، بعض وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، بعض وہ بچوں جیسی حرکتیں کریں گے، بچے بھی ہنسیں گے، ان کی ماں بھی ہنسے گی۔ اب اگر ان کا باپ بھی ہنسنے لگا تو وہ تو گھر میں ایک تماشا بن کے رہ جائے۔ تو وہ بعض میں ایسی باتیں کریں گے، ناگوار باتیں بھی کریں گے، دوہرا کے بھی، کہ آپ تنگ پڑ جائیں گے اس سے۔ اس لیے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، دیکھنا ان کی نازیبا سے نازیبا بات یا ناقابل برداشت بات پر بھی کبھی اف نہ کہنا۔ لا تقل لہما اف، یہ انتہائی کلمہ بیزاری ہے جو آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہے، اف یہ کیا کر ڈالا تم، یہ میرا کمرہ اتنا صاف ستھرا، آپ نے یہاں گندگی بکھیر دی، آپ اپنے کمرے میں رہیں، میرے کمرے میں کیوں آتے ہیں آپ کو کھانسی ہو گئی ہے، میرے بچوں کو کیوں اٹھاتے ہیں، ان کو کھانسی ہو جائے گی۔ یعنی قدم قدم پر ناگواریاں گھر میں جنم لیتی ہیں۔ اب اگر آدمی اس میں اف اف کہتا پھرے، پہلے تو اف کہتا ہے نا، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، پھر جب ماں باپ کیا سمجھے کہ وہ سمجھنے کی عمر سے گزر گئے، اب وہ ڈانٹے گا اسے، ابا یہ کیا کرتے، ابھی تم یہ کیا کرتے، وہ کہیں گے بچے شور کرتے ہیں ان کو روکو، تو بیوی اس کو اس طرح بنا کے بات پہنچائے گی اس تک کہ دیکھو اب تو ان کو ہمارے بچے بھی اچھے نہیں لگتے، وہ شور کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، یہ چڑھتے ہیں، تنگ پڑتے ہیں، ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ہر وقت، تو بچے کی کیا نبوت و پرداخت ہوگی، ان کی کیا پرورش ہوگی اگر ہر وقت ان کی جھڑکیاں ہی ملتی رہے۔ وہ دور لد گیا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ بچوں کو ناراض ہونا ان کی تربیت کے لیے لازمی ہے۔ ایک دور تھا یہ اقصادی مرحوم کا، اقبال آپ کا عظیم شاعر ہے لیکن بہت سارے خیالات میں وہ آپ سے بہت پیچھے ہے، جتنا آپ ایڈوانس ہو گئے وہ اتنا ایڈوانس نہیں۔ اس کی کتاب پس سے باعث کرتے اقوام شرق کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس نے شیخ سعدی کو معلم اخلاق لکھا ہے مشرق، اور حوالہ دیا خاص طور پر کہ وہ بچوں کی تربیت کے لیے ماننے کو ناگزیر سمجھتا ہے، جبکہ آج ہماری سوچ کی بنیاد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ تم ان کے دوست بن جاؤ، ان کے بچے بن کر ان کی تربیت کرو، جو وہ کہیں ویسے آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی ان کی ناز برداریاں کرو، حتیٰ کہ بڑے بھی ہو جائیں تو آپ دیکھنا کبھی اصرار کے ساتھ اپنی بات نہ بنوائیں، بس دلیل کے ساتھ بات بنوائیں۔ ارے بھائی دلیل بڑی اچھی چیز ہے، لیکن دلیل کی عمر میں چلتی ہے، بچپن میں نہیں چلتی۔ بچپن میں وہ دلیل چلتی ہے، نہ اپیل چلتی ہے۔ بعض بات ٹھیک ہے، بڑا نرم خو ہو کر بھی ماں باپ کو ان کے ساتھ سمجھانے بجھانے کا فرض انجام دینا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ان کی شرارتوں پر، ان کی سرکشی پر اگر ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے تو ان میں کمزوری رہ جاتی ہے ان کی تربیت۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، پہلے بھی تو باپ گھر میں ہوتے تھے نا، ایک فاصلہ رہتا تھا اولاد میں اور ماں باپ میں۔ وہ فاصلہ کیا تھا؟ ایک احترام کی اوڑ تھی جو رستے میں حائل ہوتی تھی۔ ہم اپنے والد کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ان کے بیڈ پر بیٹھ جائیں۔ یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے آپ کا نہیں معلوم۔
ہمیں جو ہماری ماں نے احترام سکھایا تھا اپنے باپ کا، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ان کے بیڈ پر، ان کے بستر پر بیٹھ جائیں. وہ بیٹھے ہوتے ہم کھڑے رہتے تھے، وہ بات کرتے ہم چپ ہو جاتے تھے، وہ جو بات کہتے تھے ہم اس کو آویزہ گوشت بناتے، سمجھتے کہ وہ ہمارے باپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے. بعد میں ایسا بھی ہوتا تھا ان کی شدید مصروفیات کے بعد 2 دن ملاقات نہ ہوتی، لیکن ہم ان کو یاد کرتے، یہ نہیں کہ ہم ان کو بوجھ سمجھتے. یعنی یہ جو ایک فاصلہ تھا. ہمارے شہر کے بہت بڑے، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑے ماہر امراض قلب ہیں، ان کے اسپتال میں ایک دفعہ میں گیا ان کے خاص پروگرام کے حوالے سے. مجھ سے کہنے لگے، ہم دونوں ہی بیٹھے تھے ان کے کمرے میں، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ بات کیا ہے کہ میں اپنے والد سے جھجکتا تھا، میں ان کے سامنے کھل کے ہنس بھی نہیں سکتا تھا. اب ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارا بعض مذاق اڑاتے، وہ ہم سے کھل کے باتیں کرتے، کھل کے کیا بلکہ بعد میں ناگواری سے بھی باتیں کرتے، اور سیدھی سادھی بات ان کو سمجھائی جائے جو ہمارے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے وہ اس پہ آرگو کرتے، بحث کرتے ہیں اس پر. وہ بھول جاتے ہیں یعنی ہم بھی بھول جاتے ہیں، وہ تو ہر کیا یاد رکھیں گے کہ مثلا میں ایک بات کرتا ہوں تو میری بات کے پیچھے کم از کم 60 سال کا تجربہ ہے. میرے بچے کا کیا تجربہ ہے؟ آپ نے دونوں کو لا کر ایک کرسی پر میز پر بٹھا دیا کہ آپ اس کو پہلے قائل کریں، بھئی جس کے پیچھے علم نہیں، تجربہ نہیں، وہ قائل خواہ ہوگا. میں اس کو اس بات کا قائل کروں گا کہ دیکھو تم آج اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں نا، تو چند سالوں کے بعد سمجھ جاؤ گے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ایک ایسا تمہارا باپ یہ بات کہہ رہا ہے جس سے زیادہ تمہارا ہمدرد کوئی نہیں اور جس سے زیادہ زندگی کا تجربہ کسی کے پاس نہیں. اگر یہ دونوں باتیں آپ نکال دیں گے، احترام نہیں رہے گا، ہمدردی کا جذبہ نہیں رہے گا، خیر خواہی کے جذبے مٹ جائیں گے، برابر کی سطح پر لا کھڑا کر دیں گے، بلکہ آپ جنریشن گیپ کی لعنت کا جو سور پھونکا گیا ہے اسے تو نہ جانے کیسے کیا بنا ڈالا. اب ہمارے یہاں یہ تصور بنا دیا گیا ہے کہ تم معاشرہ پڑھ کے جس دن کالج سے نکلتے ہو نا، تم اپنے باپ یا ماں سے بہت آگے ہو. وہ ظاہر تمہاری بات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بات تمہاری باتوں میں سمجھ نہیں آتی ہے، جنریشن گیپ ہے. میں آج تک نہیں سمجھ سکا جنریشن گیپ کیسے کہ بیٹے کا یعنی باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، درمیان میں کوئی نسل منقطع نہیں ہوتی، گیپ کہاں سے آ گئی؟ مجھے میرے باپ نے کندھوں پہ اٹھا کر مجھے تربیت کیا، مجھے انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا، پھر مجھے زندگی کے آداب سکھائے، حتیٰ کہ اسی حال میں بوڑھے ہو گئے، پھر میں نے ان کو سنبھالا، اس کو میری اولاد آ گئی. بتائیے جنریشن گیپ کہاں؟ یہ افادہ اور استفادہ کا جو رشتہ ہے ماں باپ میں، یہ کہیں منقطع نہیں ہوا. اور یہی وہ اصل میں صداقتوں کا ایک تسلسل ہے جو باقی رہتا ہے نو انسانی کے اسی تسلسل کے ساتھ. لیکن ہمیں نہ جانے مغرب نے یہ بات سکھائی، ہم اس کے قائل ہو گئے. وہ کہتا ہے وہ جو پڑھ کے آیا، نئی تعلیموں پڑھ کے آیا، وہ آپ نہیں جانتے. تو ایسے ہی اگر وہ آپ سے بات کہتا ہے، آپ کو اس کی بات سننی چاہیے، اسے آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ زندگی اصل میں علم کا تو خیر ہر دور کی ضرورت ہے اور ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن زندگی بجائے خود ایک ہنر ہے جس کا آپ کی ٹیکنیکل تعلیم سے کوئی رشتہ نہیں. یہ بات ہمیں پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی. پہلے بھی ایک دن میں کہہ چکا ہوں کہ زندگی کچھ اور شے ہے اور علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ. جو آدمی سوزے دماغ سے نکلتا آپ اس کو سوزے جگر پہ حاوی کر دیتے. یہ ٹھیک ہے کہ چلیے آپ کے باپ نے ایم اے نہیں کیا، آپ ایم اے کر گئے، وہ پی ایچ ڈی آپ پی ایچ ڈی کر گئے، لیکن یہ آپ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ آپ نے کتابیں پڑھی اور اس نے زندگی پڑھی، اس نے انسانوں کو پڑھا. وہ علم ابھی تک آپ کے پاس نہیں آیا، وہ 40 سال کے بعد آئے گا، بشرطے کہ آپ کے اگر گردن میں سریا نہ آیا اور انسانوں سے آپ کا رشتہ نہ ٹوٹا تو پھر وہ آپ کو علم ملے گا. ورنہ آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے رہیں گے، زندگی کا علم آپ کو کبھی نہیں ملے گا. وہ تشنا نے جو کہا تھا نا کہ کتابوں کا لکھا تو عمر بھر پڑھتے رہے، تشنا کہ کتابوں کا لکھا تو علم بھر پڑھتے رہے، عمر بھر پڑھتے رہے، تشنا کبھی وہ بھی پڑھا ہوتا جو دیواروں پہ لکھا.
وہ دیواروں پہ لکھا ہوا پڑھتے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری مرحوم سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ فلاں اخبار پڑھتے ہیں؟ فرمانے کہ نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جب سے اس کے ایڈیٹر کو پڑھا ہے اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ انسانوں کو پڑھتے تھے. تو ظاہر زندگی ان چیزوں کا نام، انہی تجربات کا نام. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ دیکھو جس نے ایک لمبی عمر گزاری، اب ہمارے اس کے درمیان صرف یہ ضرور ہوا ہے کہ اب اس کی عمر وہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سکھا سکے. اب اس میں اگر اضمحلال آ گیا ہے، دماغ میں خرابی آ گئی ہے، اب وہ آپ کی شدید محبت کا، شدید خدمت کا، حسن سلوک کا محتاج ہے. جس نے آپ کو جس نے اس طرح پالا تھا نا کہ آپ ہل جل بھی نہیں سکتے تھے، اب وہ بھی ہل جل نہیں سکتا. آپ کچھ نہیں سمجھتے، اب وہ کچھ نہیں سمجھتا. اب آپ کا کام ہے بالکل یہ فریضہ اسی طرح انجام دے. وہ اگر کوئی ایسی ویسی باتیں کرے، نہ آپ اف کہیں نہ جھڑکے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں پہلے بھی شاید کبھی بعض جگہ سنا چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم اس پر میں نے یہاں گفتگو کی ہے یا نہیں کی، اب تو اسے ویسے مجھے یاد نہیں رہتا. انہوں نے کہا ایک ساتھ اپنے لان میں بیٹھے تھے، بوڑھے ہو گئے. اب ظاہر ریٹائر تو بہت پہلے سے تھے، اب عمر آہستہ آہستہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ چلنا پھرنا بھی ذرا مشکل ہو گیا. تو اپنے لان میں بیٹھے تھے کہ ان کا بیٹا معاشرہ جو ایک بڑا آفیسر بن گیا تھا. ظاہر انہیں کی تعلیم، انہیں کی تربیت سے وہ اس دن کو وقت سے پہلے آ گیا. گرمیوں کے دن، سردیوں کے دن تھے، بعد لان میں دھوپ میں بیٹھے تھے. وہ آ کر پاس بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ دیوار پر آ کر کبا بیٹھا. تو ان صاحب کے والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ کبا ہے. کہا اچھا. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پھر کہا کبا. اب جو 5ویں 6ٹھی 7ویں دفعہ پوچھا نا تو بیٹا تنگ آ گیا. انہوں نے کہا ابا جان جانے بھی دیجیے، اب کتنی دفعہ مجھ سے پوچھ چکے، پھر وہی بات اب دوڑا کے پوچھ رہے ہیں. باپ اٹھا، اپنی چھڑی کے سہارے چھڑی کے ٹیکتا ہوا آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں گیا. وہاں سے اپنی ایک پرانی ڈائری اٹھا کے لایا. ایک ڈائری کا صفحہ نکال کر کہا بیٹے سے بیٹا یہاں پڑھو، اسے پڑھو. اس میں لکھا تھا کہ آج میرا بیٹا ماشاءاللہ 2 سال کا ہو گیا. اب وہ تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگا. آج لان میں کھیلتا ہوں میرے پاس آ گیا، میں نے اس کو گود میں بٹھا لیا تو اچانک دیوار پہ کبا آ کے بیٹھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹے یہ کبا ہے. کہا وہ ہر دفعہ پھر پلٹ کے پوچھتا تو میری خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا، میں پھر خوشی سے بتاتا کہ بیٹے یہ کبا ہے. حتیٰ کہ اس نے 25 دفعہ مجھے پوچھا، لیکن مجھے سیری نہیں ہوئی اس سے پوچھنے سے. وہ جتنی دفعہ پوچھتا گیا میں ذرا خوشی سے اس کو جواب دیتا گیا. کہا بیٹے تم نے مجھ سے پوچھا تھا، میں تو 25 دفعہ بھی تنگ نہ آیا، تو تم 6ٹھی 7ویں دفعہ تنگ آ گئے. یہ ہے کہ لا تقل لہما اف، اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں کبھی جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنا تو نہایت نرم خوئی سے، نہایت نرم روی سے، نہایت سہل زبان میں، نہایت اخلاق کے ساتھ اور نہایت پولائٹ بن کر ملائمت کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا، تاکہ وہ محسوس کرے کہ ہمارا بیٹا ہم سے بات کر رہا. یہ انسانی زبان عجیب چیز ہے. یعنی بڑے سے بڑے صدمے کو یہ 1 منٹ میں تحلیل کر کے رکھ دیتی، اور بڑے سے بڑی بلکہ کریں معمولی سی معمولی بات کو یہ دل کی پھانس بنا دیتی ہے 1 منٹ میں. میرے ایک دوست ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، یہ چند مہینے ہوئے ان کا انتقال ہوا. ان کے والد کی اچانک آنکھیں جواب دے گئی، اندھے ہو گئے بالکل. ذمہ دار آدمی تھے، بہت پریشان ہوئے. وہ زمانے میں اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، وہاں سے وہ آئے، آ کر والد سے ملے، دیکھا بہت غمگین اور پریشان. تو پوچھے نا، اب دیکھیے کس طرح بڑے سے بڑا غم ہلکا ہو جاتا. کہنے لگا بدن کیا بات ہے، بڑے پریشان بیٹھے. ان کا بیٹے تمہیں نہیں معلوم آنکھوں کے بغیر کیا زندگی، تو میری آنکھیں اچانک جواب دے گئی ہیں، سے بڑے صدمے کیا اور کیا بات. تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نا اپنی آنکھوں پہ رکھا
PhD ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک انسانیت بھی تھی، بہت ہی عظیم آدمی تھے. اپنی آنکھوں پہ رکھ کر کہنے کہ ابا جان اگر آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو میری آنکھیں تو سلامت ہیں. میری اب آج سے اب میری آنکھیں آپ کی آنکھیں، آپ ان سے دیکھیں گے، جب آپ جائیں گے میں آپ کو لے کے جاؤں گا، جو آپ کرنا چاہے میں کروں گا. آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تو یہ تو اللہ کا قانون ہے، ہر چیز جو دی جاتی ہے وہ چھینی بھی جاتی ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں. لیکن یہ تو آپ اللہ کا شکر کریں نا کہ وہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے، آپ کو کیا پریشانی؟ اس طرح ہم تحریر ہوتے ہیں. اور اگر آپ باپ کی معمولی بات پر، ماں کی معمولی بات پر بھڑکے اپنی بیوی کے کہنے پر، یا بچوں سے کبھی تقابل کرنے بیٹھ جائے، تو ظاہر ان کے اندر جو بڑھاپے کا ایک صدمہ ہے نا وہ بہت دور نکل جائے گا. اور یہ کہ آپ کو ملنے کی فرصت نہ ہو کبھی. اسی کو ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلواروں کے گھاؤ مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے گھاؤ یہ مندمل نہیں ہوا کرتے. اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اسے پہلا حکم تو یہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے زبان کی بڑی احتیاط کرنا. اور دوسری بات اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا جس کی طرح میں نے پہلے اشارہ بھی کیا کہ ماں باپ سے روٹی پانی نہیں مانگتے یا اخراجات نہیں مانگتے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے. انسان کی یہ بڑی کمزوری ہے اور اس میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے. شاید یہ ہوگا کہ مرد بیزار قسم کا آدمی وہ اس کو پسند نہ کرے کہ مجھے کو ملے جلے، ورنہ عموماً یہ انسان کی کمزوری ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس اٹھنے بیٹھنے کے لیے لوگ آئیں. میں یونیورسٹی میں تھا، میں جس کالونی میں رہتا اسی میں ایک پروفیسر IR کے بھی تھے. میں ایک دن جب انہوں نے مجھے بتایا میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا کہ میں آج گھر میں گیا، مجھے پتا چلا کہ گھر میں جو مالی آتا ہے نا کام کرنے کے لیے، میں اپنے والد کو اٹھا کے سائی سے یہاں لے آیا. بازار میں اچھی خاصی زمین، وہ کہیں آتے جاتے بھی تھے، لوگ بھی ملتے جلتے. اب یہاں ان کو واقف بھی نہیں ملے جلے کون. تو کہا وہ مالی جو گھر میں آتا ہے اسے کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ نا بیٹھ کر حقہ پیا کرو، میں تمہیں روزانہ اس کے 10 روپے دوں گا. اس زمانے میں 10 روپے کی بڑی قیمت، آج کے کم از کم 200 روپے کہہ لیجیے، کہ تم روز میرے ساتھ حقہ پیا، چھوڑو تم اس کام کو، ہو جائے گا یہ پلاٹ بھی ٹھیک. تو میرے وہاں حقہ پیا کرو اور میں تمہیں 10 روپے روزانہ، میں تمہیں 10 روپے دیا کروں. میں نے اس کی بات سنی تو مجھے فوراً ایک صدمہ سا ہوا. میں نے سوچا کہ میرے والد تو بہت فعال زندگی گزار چکے ہیں، ان کو تو ہزاروں جاننے والے، اب یہاں کوئی شاید ہی ان کا جاننے والا ہو. تو وہ بھی گھر میں ذرا اکیلے ہوتے. ٹھیک ہے خواتین ہماری جو پردہ دار وہ گھر ہی میں ہوتی ہیں. میں نے مستقل ایک ملازم رکھا جس پر مجھے بڑا اعتماد تھا. جب تک زور کے بعد ہم گھر نہیں چلے جاتے تو اس کی ڈیوٹی تھی ان کو باتوں میں لگائے رکھے، ان کی باتیں سنے. لگانا کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کی باتیں سننا ہی ایک بڑا کام ہوتا. اسے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سلام کہہ کے چلے جائیں، شام کو سلام کہا کر پوچھ لیں امی آپ کا کیا حال، ابا کیا حال، اس کے بعد اپنے بچوں کے پاس. ضروری ہے کہ آپ ان کو کمپنی دیں، ان کے پاس بیٹھے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھنا اور اللہ کی رضا سے دیکھنا. یہ خوشی سے دیکھنا اگرچہ آسان نہیں ہے. ایسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ویسے چوٹ موڑ ہوتا جاتا. چہرے پر جھریوں کے سوا رکھا ہی کیا ہوتا ہے، کیا خوشی سے دیکھیں یار. سفید بالوں کو کون خوشی سے دیکھتا ہے؟ لیکن یہ کہا کہ ان سفید بالوں کو، ان جھریوں پر چہرے کو دیکھنا اور محبت اور پیار سے اور اللہ کی رضا کی خاطر کا اتنا بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے یہ کہ عمرے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا ایک نظر اپنے ماں باپ کو دیکھ لینے کا. یہ آخر کیوں فرمایا؟ آپ یقین اللہ کے نور فراست دیے ہوئے نور فراست سے یا نور نبوت سے یہ بات جانتے ہوں گے کہ ایک دور ایسا آئے گا انسانی فساد کا جب لوگ اپنے ماں باپ سے تنگ پڑ جائیں گے. ان کے لیے پھر نرسنگ ہوم بنائیں گے، باہر اولڈ ہوم بنائے جائیں گے اور ان کو وہاں بند کیا جائے گا جیسے مرغیاں ڈر میں بند کی جاتی. وہاں ہر چیز ان کی دیکھ بھال کی ہوگی، نرسیں بھی ان کی دیکھ بھال کریں گی، کھانے پینے کو بھی سب کچھ ہوگا. لیکن جس چیز سے اصل ان کو خوشی ملتی ہے وہ ہے اولاد کو دیکھنا، وہ نہیں ہوگا. میرے چچا مرحوم وہاں ہوتے تھے انگلینڈ میں، انہوں نے ایک دفعہ یہاں بتایا
کہ ایک دن مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ جو ان کے نرسنگ ہوم ہے میں دیکھوں تو جا کر کے میں نے گاڑی ادھر موڑ لی، جہاں پارکنگ تھی وہاں میں نے پارک کی گاڑی، اس کے بعد وہ جو ان کے چھوٹے ڈربے بنائے گا ان کے کمرے وہاں میں گیا۔ کہا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک سوٹر بوٹر بڑا خوبصورت آدمی آ رہا ہماری طرف، تو کہا وہ تقریباً سارے ہی جو چل سکتے تھے وہ اپنے کمروں سے نکل کر میری طرف بھاگے، حالانکہ میرا ان سے کیا رشتہ۔ میں سب سے خوشی سے ملا، انگریزی میں بڑی اچھی بول لیتے تھے، تو کہنے لگے کہ مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کیوں آئے ہیں ہمارے پاس؟ میں نے کہا میں آپ کو ملنے آیا ہوں۔ وہ بار بار پوچھتے کہ تم واقعی ہم سے ملنے آئے؟ ہماری اولاد کبھی ہم سے ملنے نہیں آئی۔ وہ ٹھیک ہے جتنے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات بھیج دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ تو کبھی ملنے نہیں آئے۔ انگلینڈ سے ایک دوست یہاں آئے تو مجھے باتوں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو مل مینیجر تھا اس کا باپ فوت ہو گیا، تو کہا میں گیا اس کے پاس افسوس کرنے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں رہتے تھے؟ کہنے کہ اسی شہر میں رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس رہتے تھے؟ کہا نہیں، وہ اپنے الگ رہتے تھے۔ میں نے کہا کب ملاقات ہوئی تھی آپ سے؟ کہا 20 سال پہلے، اور وہ بھی چلتے ہوئے بر لبے سڑک، آمنا سامنا ہو گیا، خیر و عافیت پوچھ لی۔ اب وہ مرے ہیں کسی اپنے کمپارٹمنٹ میں، اس کو کوئی پتہ نہیں، مرنے کے بعد اطلاع ہوئی چلا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے جنازہ پڑھ لیا۔ یاد رکھو مغرب تباہ ہو رہا ہے، اس کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ جس قوم کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں نا وہاں خودکشی کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں، اسی جتنی خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں پوری دنیا میں نہیں ہوتی۔ اور جہاں ماں باپ کا رشتہ مطمئن ہوتا ہے اور باہم محبت کا رشتے عہد وفا سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی دم توڑ جاتی ہیں۔ اس لیے میں پورے اعتماد کے ساتھ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ آپ میں سے جس بچے کو اللہ 50 سال عمر اور دے دے، وہ اپنی آنکھوں سے اور نہیں تو برطانیہ کا زوال دیکھے گا، امریکہ کا زوال دیکھے گا۔ اس حال میں کوئی قوم 50 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا کرتی۔ یہ ہم جو تاریخ شعور رکھتے ہیں، جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، وہ تو تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن انتہا درجہ بیوقوفی ہماری قابل دیکھنے کے قابل ہے کہ وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ عجیب بات کہ بجائے اس کے دونوں کے دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے، ہمیں آج تک ہماری آنکھیں نہیں کھلی کہ وہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک موقع تھا کہ اگر اسلامی امت، مسلمان امت واقعی صحیح معنی مسلمان بن جاتی اور یہ قرآن کا نور اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور ہاتھ میں لیتی، اس شمع کو لے کر نکلتی مغربی ملکوں کی طرف، یقین جانے وہاں کے حالات ہی بدل جاتے۔ اگر آج یہ امت اپنا فرض انجام دینا شروع کر دے نا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دنیا میں تمہیں غالب کریں گے، لیکن اس کے لیے، اس امت کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے جو بدترین اعمال کا شکار ہو، جس کے عقائد عقائدی نہ ہو، جس کا اخلاق اخلاقی نہ ہو، جو دنیا میں اسلام کی تباہی کا باعث بن گئی ہو بلکہ بدنامی کا باعث بن گئی ہو۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا بلکہ یہ ضرور کہا کہ میں تمہیں ذلیل کروں گا دنیا میں۔ یہ تو قرآن کی میں بار بار کہا کہ تمہیں دنیا میں ذلیل کیا جائے گا۔ آج جو دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا تو یہ اسلام کو چھوڑ کر ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کو پلے باندھا ہوتا نا تو اسلام تو سب سے پہلے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا حکم دیتا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں اپنے ہاتھ سے منجنیق نہیں بنائی تھی؟ کون کہتا ہے اسلام ٹیکنالوجی سے روکتا؟ 2 صحابہ کو ہیبرش ایک شہر تھا شام کا جو زمانے میں ٹیکنالوجی کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہ طائف کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، حضور نے وہاں بھیجا تھا انہیں کہ جو وہاں دبابے اور ان کے ٹینک بن رہے ہیں نا اور زبور بن رہے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی لے کے آؤ تاکہ ہم یہاں خود بنوا سکیں اسے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں سب سے بڑا بحری بیڑا بنایا، دنیا میں اس کی نظیر نہیں تھی۔ امیر معاویہ میں ہوتے ہوتے اکثر سمندروں پر قبضہ ہو چکا تھا، اور جب ترکوں کا دور آیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ باب بھروسہ کے زمانے میں کوئی ترک فرما روا نہ، کوئی بھی بڑا ملا اور بڑا بحری جہازوں کا مالک وہ ترکی کے سمندر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ اقبال نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بحر بازی گاہ تھا تیرے سفینوں کا کبھی۔ تو ایسا نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی سے کوئی دور بھاگتے تھے، ہم تو اسلام سے دور بھاگے۔
اس نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہم نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن یہ یاد رکھو ٹیکنالوجی دنیا کی عزت و ذلت کا فیصلہ کرنے والی چیز نہیں ہے. فیصلہ کرنے والا چیز مذہب ہے اور اخلاق ہے. جب بھی بد اخلاق ہوتی ہے وہ قوم وہ باقی نہیں رہ سکتی, چاہے اس کے پاس کتنی بھی ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو, وہ اس کے اپنے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. اقبال نے میں شاعری نہیں کی تھی, اسے ٹھیک کہا تھا کہ ان کی تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, کیونکہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا. یہ اس نے بالکل ٹھیک باتیں کہی تھی. ایسے وہاں سے قریب رہ کر ان کو دیکھ کے آیا. میں خیر باتیں ادھر دور جا رہی, میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہمارے خاندان کی بنیاد ماں باپ ہے. ایسے ان کو جو حقوق دیے ہیں ماں باپ اولاد پر, ان میں پہلا حق کیا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, اور اس نے سلوک کا مطلب کیا ہے کہ دیکھنا ان کے ساتھ بہتر سے بہتر رویہ اختیار کرنا. یہ بھی ایک بات عرض کر دوں, اگر جو میں نے شاید ایک دو جملے اس کے بارے میں کہے تو ہیں, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کو کمپنی دو, اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہو صرف ضرورت کی چیزیں نہ دو, ان کو پیسے بھی دو. ہمارے معاشرے کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, اپنے کچھ اتوار ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بیٹیاں گھر میں آتی ہیں نا, جب تک ماں باپ زندہ ہے, بھائی کچھ بھی دے, ماں چھپ چھپا کر اپنی جیب سے ضرور کچھ دیتی ہے, باپ اپنی طرف سے دیتا ہے. اور جب تک بیٹی کو اپنے ماں باپ سے کچھ نہیں نہ ملتا, یقین جانو اس کو سیری کبھی نہیں ہوتی, چاہے وہ اپنے گھر میں کتنی امیر خاتون کیوں نہ ہو. لیکن ماں باپ کی جانب سے اگر اس کو ایک جوڑا کپڑوں کا مل جاتا یا چند سینکڑے مل جاتے ہیں نا روپے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں اپنے گھر سے سیر ہو کے جا رہی. اس طرح کی ان کی ضرورتیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ کون لوگ تھے جو ہمارے گھروں میں آیا کرتے تھے, اب وہ آئے تو مجھے میری ذمہ داری ہے کہ میں اسی طرح ان کو ڈیل کروں اور اس سے کھلاؤ پلاؤ جیسے پہلے کیا کرتے تھے. تو بچوں کو تو نہیں پتا نا, وہ بعد میں لاپرواہی کا شکار ہو جاتے. اسی ان کو پیسے دینا بھی ضروری ہے, جتنے وہ مانگے. سمجھدار ظاہر ہے ضرور سے زیادہ نہیں مانگیں گے, اور اگر ضرورت سے بہت زیادہ مانگے آپ سمجھا سکتے ہیں انہیں, بتائیں انہیں کہ میری یہ آمدنی ہے اور یہ اخراجات ہیں, ظاہر ہے اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت نہیں کرتا, وہ سمجھ جائیں گے. لیکن ان کو مطمئن رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, انہوں نے کہا حضور میری بیوی ہے, میرے 2 بیٹے بھی ہیں, مجھے اللہ نے مال بھی دیا ہے اور میرے والدین بھی ہیں, اور وہ میرے مال و دولت کے محتاج بھی ہیں. ذرا وہ خود تو کما نہیں سکتے, تو ان کو ضرورت ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. تو مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ, کیا کروں؟ اور میں کہا انت و مالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, کہ جتنی ان کی ضرورت ہے ان کو پہلے دو, پھر بچوں کی فکر کرو, کیونکہ تو بھی اس کا ہے, تیرا مال بھی اس کا. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی وہ حضور کی خدمت میں آئے اور ان کا جوان بیٹا ان کے ساتھ تھا. جیسے عرب تھے تو بڑے فصیح و بلیغ, انہیں بڑی فصیح و بلیغ چند جملوں میں اپنی بات کہی کہ حضور اس کی ماں مر گئی تھی, میں نے ماں بن کے پالا اسے, باپ بن کر بھی. کوئی ایسی ضرورت اس کی نہیں جو میں نے روکی ہو, بلکہ کوئی ایسا عیش نہیں ہے بچوں کا جو اسے میں نے مہیا نہ کیا. اب جب یہ جوان ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ خوب کماتا ہے اور کما کے گھر میں لاتا ہے. میں اگر کہتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے فلاں چیز کی, وہ کہتا نہیں یہ میری ہے, وہ آپ کی ہے. اب آپ وہ لیں جو آپ کی اپنی ہے, میں اپنی چیز آپ کو کیوں دوں, وہ تو میری ہے, میں نے کمائی. حضور نے بڑی خاموشی سے یہ باتیں سنی, پھر آپ اٹھے, اٹھ کر اس بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور باپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہی جملہ فرمایا کہ انت و مالک لابیک, تیرا اور تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا. جس اللہ کے رسول نے آپ کا ہاتھ آپ کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا, ماں کے ہاتھ میں دے دیا, اس سے آپ یہ تقسیم کریں کہ بچوں سے پھر بچے گا ان کی فیسوں سے, تو تب تو میں آپ کو کچھ دوں گا. جب ان کی فیسیں مجھ سے نہیں ادا ہو رہی, باہر کی ہوٹلیں چھوٹ گئی ہے, بیوی کی فرمائشیں پوری نہیں کر پا رہا, آپ کو میں کیا دوں؟ ان سب سے کو بچے گا تو دوں گا نا. یہ جو ہم نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے نا, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جس طرح شریعت ماں باپ کو پہلے رکھتی ہے, آپ بھی ماں باپ کو پہلے رکھیں. لیکن جب وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں, آنا جانا آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہے, آپ خوب جانتے ہیں ان کی ضرورتیں کیا.
لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کی ضرورتوں کے لیے ان کو دینا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ان کا حق کے طور پر اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ ان کی اطاعت لازم ہے تم پر۔ یہ تو میں نے خدمت، حسن سلوک کے حوالے سے باتیں کہی ہیں۔ دوسرا ان کا حق ہے کہ ان کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر وہ ایسی کو بات کہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی پھر تو آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ایسی بات کہے جو شریعت اجازت دیتی ہو بلکہ شریعت کے عین مطابق ہو، آپ کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک موقع پر بھی حضور نے بار بار اس کا ذکر فرمایا۔ عام طور پر ماؤں کی باتیں بچے نہیں سنتے، فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ حرام ہے کہ ماں کی نافرمانی کرو، ان کا حکم ٹالو۔ اس سے کسی نے پوچھا حضور میرے بارے میں کیا حکم ہے، میرے والدین زندہ ہے تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، تیرا جہنم بھی ہے۔ خدمت کرو گے جنت میں رہے گی، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ کہا ہما جنتوں کا بنا روکا، وہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور رغم انفو رغم انفو رغم انفو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، 3 دفعہ فرمائی تھی وہ ذلیل ہو وہ آدمی۔ کہا میں نے پوچھا حضور آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کے ماں باپ بڑھاپے میں اس کو ملے اور پھر وہ خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے۔ کہا اللہ اس کو ذلیل کرے۔ اندازہ کریں کتنے شدید احکام ہیں۔ بال وقت ختم ہو گیا ہے تو بال 2 باتیں میں نے صرف کہی ہیں والدین کے حق کے حوالے سے، تو اس کے بعد کی کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی صحبت میں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد